یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، میم ٹی وی کا پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل۔ اس میں آپ کے مسائل کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ نماز سے متعلق گفتگو جاری ہے، کیونکہ نماز سے متعلق سوالات تھے تو نماز سے متعلق تفصیلاً گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نماز کے واجبات سماعت کر رہے ہیں۔ نماز کے واجبات میں آپ نے سماعت کیا کہ نماز میں الحمد پڑھنا، یعنی اس کی 7 آیتیں، ہر ایک آیت مستقل واجب ہے۔ ان میں ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ کی ادائیگی واجب ہے۔ تو یہ بڑا سنجیدگی سے اس مسئلے کو ہمیں لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری سورہ فاتحہ درست ہے یا نہیں۔ باقی دنیا کے بعض اوقات سارے کام ہمارے درست ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی مکینک کے پاس جاتا ہے، کوئی کام سیکھتا ہے، تو استاد جو ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ پیچکس کو یا اس آلے کو اس طرح نہیں، اس طرح پکڑو، اس طرح نہیں، اس طرح استعمال کرو، تو وہ جو ہے بالکل ہو بہو استاد کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے اسی طرح ہمیں قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے 40 سال گزر جاتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی۔ لہٰذا مسجدوں میں امام صاحب اچھے قاری ہوتے ہیں، اچھی طرح پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان پر۔ تو آپ جس طرح ان سے سورہ فاتحہ سنتے ہیں بالکل اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ جو ہے الحمدللہ رب العالمین آپ یہ سن رہے ہیں اور خود سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب کتنا فرق آ گیا؟ آپ نقل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح دنیا کے معاملات میں آپ نقل کرتے ہیں اور جو ماہر ہوتا ہے اس کام کو اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو بالکل ہو بہو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اپنی سورہ فاتحہ کو، قرآن کو صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ واجب ہے۔ تو کسی بھی جگہ گڑبڑ ہوئی، کسی لفظ کو غلط پڑھ لیا، اس کو بے معنی کر دیا، تو پھر اس صورت میں پھر نماز آپ کی فاسد بھی ہو سکتی ہے، واجب الاعادہ بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتی ہے۔ کہ اگر نماز شروع ہی نہیں ہوئی، مثال کے طور پر اللہ اکبر ہی صحیح نہیں کہا بندے نے، جس طرح آپ سماعت کریں گے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر یا پھر اللہ اکبر یہ کہہ دیا کسی نے، اب نماز باطل ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو نماز کے مسائل چل رہے ہیں، بڑی غور سے سننے کی التجا ہے۔ تو الحمد جو ہے یہ واجب ہے۔ اسی طرح سورت ملانا، اب سورت ملانے سے مراد ہے کوئی بھی ایک سورت ملا لیں۔ انا اعطیناک الکوثر یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، یا پھر کوئی 3 آیتیں ملا لے، جس طرح کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ اب اس کو حروف گنے تو 30 حرف ہے اس میں، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی قرآن مجید کی آیتیں ہوں اور 30 حرف اس کے ہو رہے ہیں یا 10 لفظ ہو رہے ہیں تو وہ بھی کفایت کرے، وہ بھی کافی ہے۔ یا پھر کوئی چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ اب جو ہے کسی کو یہ وہم پیدا ہو کہ آپ ابھی فرائض کو ذکر کر آئے ہیں پچھلے پروگرام میں، تو اس میں تو آپ نے کہا تھا کہ قراءت فرض ہے، اب آپ کہہ رہے واجب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قراءت مطلقاً فرض ہے،
پھر الگ الگ اس کی کیٹیگری دیکھی جائے تو سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، اور مطلقاً قراءت کرنا فرض ہے، اور جتنا بھی قراءت کیا جائے گا اگرچہ آپ 15 پارے پڑھ لیں وہ سب فرض میں ہی اس کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر لیا، سورت پڑھنا بھول گیا، تو اب جو ہے وہ اس کو یاد آیا رکوع میں کہ سورت میں نے نہیں پڑھی، تو اب وہ سورت پڑھنے کے لیے پھر قیام کی طرف آتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ واجب کی طرف پلٹ رہا ہے، کیونکہ فرض چھوڑ کر واجب کی طرف آپ نہیں آ سکتے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ فرض ہی کی طرف آ رہا ہے، اس لیے کہ جتنی بھی قرات کی جائے گی وہ فرض ہے، وہ فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ الگ سے، یہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، 3 آیتیں ملانا بھی واجب ہے، اور مطلقاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، رکن ہے، اور جتنی بھی قرات کی جائے گی اس کو فرض کہا جائے گا کہ یہ قراءت کا رکن ادا کیا گیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ نماز فرض میں پہلی 2 رکعات میں قراءت واجب ہے، جو فرض نماز ہے اس کی پہلی 2 رکعات جب پڑھیں گے اس میں قراءت واجب ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہیں ہے، ایسا نہیں، تو یہ غلط فہمی ہے، صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہیں ہے، باقی ہر رکعت میں قراءت، جتنی بھی نمازیں ہیں، وتر ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، اور فرضوں کی پہلی 2 رکعتیں ہو، سب میں قراءت یہ جو ہے ضروری ہے، باقی جو ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت فرض نہیں ہے۔ الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے نماز کا۔ اب مثال کے طور پر ایک بندے نے جو ہے اللہ اکبر کہا، نماز میں وہ جو ہے داخل ہو گیا، اب اس نے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پوری سورہ مبارکہ پڑھ لی، اور پھر یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اب وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب جو ہے اس نے قرات جب مکمل کر لی تو اب وہ اپنی نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا واجب تھا اور اس سے بھول سے رہ گئی، اور اس نے اس واجب کو اگر پڑھ لیا تو تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، صرف اس نے سورہ اخلاص مثال کے طور پر پڑھی تھی اور سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی، تو اب جو ہے اس کو بعد میں یاد آیا تو اب سجدہ سہو کرے گا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک بار الحمد پڑھنا یہ بھی نماز کا واجب ہے۔ اب کسی نے 2 مرتبہ الحمد پڑھ لی سورت سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ لی، یا پھر سورہ فاتحہ آدھی سے زیادہ پڑھی پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو اس صورت میں جو ہے واجب کا ترک ہوا، یہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر تو یہ بھول سے کیا ہے، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ نماز کا واجب بھول سے رہ جائے تو سجدہ سہو سے نقصان پورا ہوگا، اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز کا واجب ترک کیا ہے تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک بار الحمد کہنا، الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی آپ جب سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین، تو یہ اجنبی نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ اجنبی نہیں ہے، آنے والی سورت سے اس کا تعلق ہے کہ آپ نے آنے والی سورت جو سورہ اخلاص پڑھیں گے یا کوئی اور سورت پڑھیں گے تو یہ اس کے لیے آپ نے سورت کے لیے آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، تو یہ اجنبی نہیں۔ تو اجنبی فاصل کا ہونا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی دعا پڑھنا شروع کر دیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اجنبی فاصل ہے، تو یہ جو ہے پھر واجب کا ترک ہوگا۔
کیونکہ آپ کے پاس صرف دو چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ آپ نے ختم کی، اب آپ آمین کہہ سکتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں اور اپنی سورت پڑھیں اور رکوع کریں، آپ کے لیے یہ جو ہے ضروری ہے۔ لیکن آپ نے کوئی اجنبی چیز لے کر آ گئے جو آپ کو یہاں پر اس موقع پر نہیں پڑھنی، آپ نے درود پاک پڑھ لیا یا پھر دعا پڑھ لی، تو چونکہ واجب کا ترک ہوا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اور یہ واجب کا ترک ہوگا۔ قرات کے بعد متصلاً رکوع کرنا یہ بھی نماز کا واجب ہے۔ قرات آپ کی ہو گئی، اب آپ رکوع میں چلے جائیں، قرات کر کر آپ کھڑے ہوئے تو آپ اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو گئی تو یہ پھر واجب کا ترک ہوگا۔ جب قرات ہو گئی، آپ کو جتنی قرات کرنی ہے آپ کریں، آپ 10 بارے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب قرات ہو گئی تو اب رکنا نہیں ہے، اب آپ رکوع میں چلے جائیں گے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، دونوں سجدے فرض ہے لیکن سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس کو یوں سمجھے کہ کسی نے ایک سجدہ کر لیا، 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا وہ، اس نے پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا اور پھر دوسرے رکعت کے قیام کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اور جناب علی انہوں نے پوری نماز پڑھی اور اب خیال آیا پہلی رکعت میں نے ایک سجدہ کیا ہے، تو 2 سجدے کرنا فرض ہے لیکن ایک کے بعد دوسرا سجدہ فوراً کرنا یہ واجب ہے۔ تو اب وہ سجدہ بھول سے جو رہ گیا ہے تو اب وہ 3 سجدے کر لے اور پھر سجدہ سہو کر لے، نماز ان کی ہو جائے، کیونکہ وہ واجب ترک ہوا ہے۔ واجب کیا تھا؟ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ اس کو فوراً کرنا ہے، لیکن وہ بھول سے رہ گیا تو سجدہ سہو سے یہ نقصان پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کسی نے کیا ہے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، جان بوجھ کر نماز کا واجب اگر کسی نے ترک کیا تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا بلکہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ تعدیل ارکان یعنی ارکان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ اس طرح آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ نماز کے لیے انہوں نے نیت کی، اللہ اکبر کہا، جلدی سے قرات کی، رکوع میں گئے، ابھی رکوع میں گئے ہیں فوراً اٹھ گئے، یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی نہیں گزرتی، بس ایک جھٹکا سا لگتا ہے یا ایک جو ہے رکوع میں جانے کی ایک آہٹ سی سمجھے محسوس ہوتی ہے، رکوع میں گئے اٹھ گئے، سجدے میں گئے اٹھ گئے، تو یہ ارکان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا۔ اگر تو یہ جان بوجھ کر کوئی کرتا ہے، یعنی کسی کی عادت ہے یا جان بوجھ کر ہو گیا، تو نماز اس کو پڑھنی ہے عدل و انصاف کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ۔ لیکن اگر کسی نے ایسا جو ہے کیا لیکن بھول سے ہو گیا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ کہ کسی ایک سجدے میں بھول سے ایسا ہو گیا، پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ تو تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود و قومہ و جلسہ، رکوع آپ سمجھتے ہیں، سجود یہ بھی سمجھتے ہیں، اچھا قومہ جو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قومہ۔ اب بعض لوگ پورے کھڑے نہیں ہوتے ڈائریکٹ سجدے میں، ابھی سجدے میں گئے ہیں اور جس طریقے سے کوئی پرندہ دانے کے لیے چونچ مارتا ہے اس طرح وہ سجدے سے اٹھتا ہے کہ وہ دانہ اس نے اٹھایا اور چونچ اوپر، اسی طرح سجدہ کرنے والے نے ابھی سجدہ کیا اور سر اوپر، تو یہ جو ہے غلط طریقہ ہے۔ تو رکوع میں، قومے میں، جلسے میں، ہر جگہ پر جو ہے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے، ایک مرتبہ کم از کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس نے تعدیل ارکان کی خلاف ورزی کی۔ پھر قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ قعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، اور یہ بھی واجب ہے، قعدہ اولا جو ہے اگرچہ نماز نفل ہو پھر قعدہ اولا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی زیادہ رکعتیں پڑھ رہا ہے تو قعدہ اولا یہ کرنا ہے۔ فرض و وتر
و سنن رواتب مطلب سنن مؤکدہ میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، نوافل میں تو بڑھائے گا، نوافل اور سنت غیر مؤکدہ میں، جس طرح عصر کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں ابتدائی، تو اب یہ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت نوافل ادا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں جب 2 رکعت میں بیٹھیں گے تو تشہد کے بعد درود پاک بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھ لیں، اب تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ثنا پڑھیں اور پھر قرات وغیرہ کریں اور اپنی نماز مکمل کریں۔ اب جو ہے اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، سنت مؤکدہ ہے، وطر ہے، یا 4 رکعت والی فرض ہے، یا 3 رکعت فرض ہے مغرب کے جیسے، تو 2 رکعت میں جب بیٹھیں گے تو تشہد پر کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ لیا تو یہ بھی واجب کا ترک ہو جائے گا، تو کچھ نہیں پڑھنا، اگر اتنی دیر کوئی رک بھی گیا تو بھی اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، تو اس پر کچھ نہ بڑھانا یعنی تشہد پر کچھ نہ بڑھانا یہ بھی واجب ہے، تو دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یوں ہی جتنے قعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا ترک واجب ہوگا، وہی سورہ فاتحہ والی بات ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ کی ادائیگی صحیح طور پر ہونا واجب ہے، اسی طرح تشہد کا ایک ایک لفظ صحیح ہونا یہ بھی واجب ہے، تو تشہد بھی ہمیں اپنا صحیح کرنا چاہیے، زندگیاں گزر جاتی ہے، 50 سال ہو جاتے ہیں، تشہد نہیں آتا، باقی جو ہے آپ ان کی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، ان کے جو بھی فیلڈ ہو وہ بڑے سلیقے سے نفاست سے اپنا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو ہے اگر ہماری سنجیدگی نہیں ہے تو نماز کی طرف نہیں، سنجیدگی نہیں ہے تو دین کی طرف جو ہے ہم غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں، غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں، کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا تشہد صحیح کر لے، سورہ فاتحہ صحیح کر لے وغیرہ، تو یہ جو ہے ہماری ایک سستی ہے، غیر سنجیدگی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، جو بھی ہم پر دین کے طرف سے واجب ہو، فرض ہو، اس معاملے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے، مثال کے طور پر آپ کے پاس مال آ گیا، اب زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اب زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں کہ بھائی زکوٰۃ مجھے کس کس کو دینی ہے، کس کس مال پر کیسے کیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور مجھ پر کتنی فرض ہو رہی ہے، اور میں کس کس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ آپ مسجد میں بھی اپنی زکوٰۃ ڈال دیں، اے اللہ کی راہ میں ہی نکالنا ہے نا، تو میں جو ہے مسجد میں ٹائل ماربل لگ رہے ہیں تو مسجد کے گلے میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے ڈال دیے، تو آپ سمجھے کہ اللہ کی راہ میں نکالنا تھا، تو مسجد میں مصلے لگ رہے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو آپ پر جو دین اسلام کی طرف سے واجب ہے، فرض ہے، تو آپ اس کے مسائل سیکھیں، یہ مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے، یہ فرض ہے، علماء سے سیکھیں، اس کے بارے میں آپ پڑھیں، یہ مسائل سیکھنا فرض ہے، حج فرض ہوا تو حج سے متعلق گفتگو سننا یا حج سے متعلق مسائل سیکھنا یہ آپ پر فرض ہے، سن کر آپ جو ہے سیکھیں یا پھر پڑھ کر سیکھیں یہ آپ پر ہے، لیکن یہ فرض ہے، تو فرائض جو ہے جو ہم پر فرض ہے اس سے متعلق مسائل سیکھنا یہ فرض ہے، تو تشہد کا بھی ایک ایک لفظ پڑھنا یہ واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی کسی نے چھوڑا تو یہ ترک واجب ہے۔ اسی طرح جب آپ نے اب نماز مکمل ہو گئی آپ کی، تشہد آپ نے پڑھ لیا، تشہد کے بعد جو درود پاک ہے وہ تو سنت ہے، تو اب نماز آپ کی مکمل ہو گئی، اب آپ نماز سے باہر نکلیں گے تو السلام جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جو السلام ہے دونوں طرف السلام کہتے ہیں، یہ واجب ہے، باقی جو علیکم ہے وہ واجب نہیں ہے، لفظ علیکم واجب نہیں ہے، السلام یہ واجب ہے، تو اسی کے ذریعے نماز سے نکلنا بھی واجب ہے، نماز سے نکلنے کے لیے کوئی اور راہ اختیار کرنا یہ واجب کا ترک ہوگا، اس طرح مثال کے طور پر آپ نے تشہد پڑھ لیا، اب آپ نماز سے آپ کو نکلنا ہے، اب نماز سے نکلنے کا جو صحیح دروازہ صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ صحیح دروازہ صحیح راستہ ہے،
اگر آپ نے اس کے علاوہ جو ہے راستہ اختیار کیا تو پھر آپ نے ترک واجب کیا، پھر نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، کیونکہ خروج بسنعہ تو ہو گئی نا، یعنی آپ نے کسی سے باتیں کرنا شروع کر دی تو خروج بسنعہ ہو گیا، نماز کا فرض ادا ہو گیا، نماز تو پوری ہو گئی، لیکن پھر ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا تو وہ پھر واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ پھر مزید یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، اور کسی کی اگر دعائے قنوت رہ جائے تو وہی سجدہ سہو سے نقصان پورا ہو جائے گا۔ اور تکبیر قنوت بھی واجب ہے، صرف دعائے قنوت واجب نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ ہم بڑے جو ہے اہتمام کے ساتھ ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پر رمضان المبارک میں امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کے لیے ہمارے ہاتھ تو اٹھ گئے کان تک، لیکن کسی نے اگر اللہ اکبر نہیں کہا تو یہ ترک واجب ہے، تو وہ جان بوجھ کر اگر کیا گناہ گار ہوا، لیکن چونکہ امام کے ساتھ ہے وہ تو اس کے اوپر ملبہ جو ہے نہیں گرے گا اور سجدہ صاحب اس پر واجب نہیں ہوگا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے، کیونکہ تکبیر قنوت بھی واجب ہے، دعائے قنوت بھی واجب ہے، تکبیر قنوت بھی واجب ہے، اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ اٹھائے وہ، اور ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور پھر ہاتھ باندھ کر وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد وہ یہ عمل کرے گا اور پھر دعائے قنوت پڑھے گا، تو یہ اس پر واجب ہے۔ تکبیر قنوت کے معاملے میں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس ہاتھ اٹھا لیے کافی ہے، وہ دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، لیکن جو ہے تکبیر قنوت رہ جاتی ہے، تو یہ واجب کا ترک ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ عید کی 6 تکبیریں بھی واجب ہیں، عید کی جو 6 تکبیر ہے یہ بھی واجب ہے۔ اب سال میں یہ 2 نمازیں ہوتی ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ، اس میں اضافی 6 تکبیریں ہوتی ہیں، مطلب یہ اسپیشل نماز ہوتی ہے، سال میں 2 نمازیں اسپیشل ہوتی ہے جو عام نمازوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، جس میں اضافی تکبیرات ہوتی ہے، تو یہ تکبیرات کہنا بھی واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت یہ بھی ایک اسپیشل مسئلہ ہے، کیونکہ پورا سال جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں جو تکبیرات انتقالات ہے وہ سنت ہے، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا نماز میں داخل ہو گئے، یہ تو جو ہے آپ کی شرط تھی اور فرض میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے، آپ نماز میں داخل ہو گئے، اب جتنی بھی تکبیرات ہیں، آپ رکوع سے اٹھے، رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، سجدے سے قیام میں آئے، یہ سب جو تکبیرات آپ کہہ رہے ہیں یہ تکبیرات انتقالات ہے، یہ سنت ہے، لیکن عید کی نماز کی دوسری رکعت کی رکوع کی جو تکبیر ہے وہ واجب ہے، رکوع کی تکبیر، عید کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر یہ واجب ہے، تو یہ بھی ایک اسپیشل مسئلہ ہے۔ تو جس طرح پورا سال ایک نارمل نماز ہوتی ہے، 2 نمازیں اسپیشل ہے، جس طرح عیدین کی نماز تو اس میں 6 تکبیریں یہ واجب ہے، اضافی 6 تکبیریں کہی جاتی ہے، اسی طرح عید کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کی جو تکبیر ہے یہ بھی واجب ہے۔ پھر اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہی ہونا، اس کے علاوہ کوئی اور آپ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ العظیم کسی نے کر دیا، جس طرح اللہ لا الہ الا ہو کسی نے کہہ دیا، اللہ اجل کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ بیان کر رہا ہے، اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ اکبر ہی کہے۔ پھر ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قراءت کرنا یہ بھی واجب ہے، جہری نماز یعنی فجر کی نمازیں، مغرب کی، عشاء کی، عید کی، جمعہ کی، یہ جہری نماز ہے، تو امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو اس میں جہر سے ہی قراءت کرنی ہے، یعنی بلند آواز سے قراءت کرنا ہے، اس کو جہر کہتے ہیں، اور غیر جہری میں آہستہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی کسی نے عصر کی نماز پڑھی ہے امام کے ساتھ تو امام پر واجب ہے کہ وہ قراءت آہستہ کرے، اسی طرح ظہر ہے، اسی طرح جو ہے ظہر ہے، عصر ہے، تو اس میں قراءت آہستہ کی جائے گی غیر جہری نماز میں۔ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جس طرح وہی بات ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے،
اس کے ساتھ صورت ملانا بھی واجب ہے، مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، سماعت کر چکے ہیں۔ اب اس کا اپنی جگہ پر ہونا، اب کوئی کہے پہلے میں سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں پھر سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا مقام پہلے ہے، لہٰذا اس کو پہلے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ سورت ملانی ہے تو وہ سورت بعد میں ہی ملائے گا۔ تو اس طرح جو قرات جہاں پر کرنی ہے اور جو جس کا مقام ہے وہاں پر اس کو رکھنا یہ بھی واجب ہے، لہذا جو ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، یعنی ہر واجب کو اس کی جگہ پر رکھا جائے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا یہ بھی واجب ہے۔ کسی نے کہا چلو 2 سجدے کر رہا ہوں تو 2 رکوع کر لوں، تو یہ تو واجب کا وہ ترک کرے گا، لہٰذا ایک رکوع ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، اب سجدے میں جائے تو دوسرا رکوع کرے نہ کرے یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر یہ کیا تو واجب کا ترک ہوگا اور سجدہ صاحب اس کو کرنا ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر نہیں کیا، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر واجب الاعادہ ہوگی نماز۔ اور سجود کا 2 ہی بار ہونا، اگر کسی نے 3 سجدے کر لیے تو یہ واجب کا ترک ہوگا۔ ہاں اگر بھول کر اس نے کر لیا تو سجدہ صاحب سے نماز درست ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ کسی نے 1 رکعت پڑھی اور قعدے میں بیٹھ گیا تو یہ واجب کا ترک ہے۔ بھول سے بیٹھا ہے تو الگ بات ہے، وہ فوراً کھڑا ہو جائے، اپنی نماز مکمل کرے، سجدہ صاحب کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو پھر ان کو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ 4 رکعت والی میں تیسری پر قعدہ نہ ہونا، 4 رکعت والی ہے تو تیسری پر بھی نہیں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے، یعنی نماز میں آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو واجب ہے کہ نماز ہی میں آپ سجدہ تلاوت بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نماز کے بعد کر لوں گا، بعد میں جب ٹائم ملے گا کر لوں گا، نہیں۔ جب آپ اپنی قرات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو ریلیف ہے کہ آپ نے ابھی آیت سجدہ پڑھی ہے تو آپ جو ہے بعد میں سجدہ تلاوت کر لے، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں، جلد سے جلد کر لینا چاہیے۔ لیکن نماز میں اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو نماز ہی میں اس کو آیت سجدہ پر پڑھنے پر سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ نماز کے واجبات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، کچھ مزید بھی اس کے مسائل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کیے جائیں گے۔ مزید نماز کے احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ ابھی نماز کی مفسدات ہے، سجدہ سہو کا طریقہ ہے، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، اس کی بحث ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت MTV کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔